اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنات عدن سدا بہار باغات ہیں، دائمی جنات ہیں۔ جنات عدن، جنات مطلب جنات جنتیں، عدن دائمی سدا بہار جنات ہیں، باغات ہیں۔ یدخلونہا، یدخلون وہ داخل ہوں گے، ہاں ان میں، یعنی جو پیچھے اہل عقل و دانش اہل ایمان لوگوں کی جو صفات حسائل ذکر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ان جنات ہمیشہ رہنے والی جنات میں داخل ہوں گے۔ ومن، اور وہ شخص بھی، صلح جو نیکوکار ہوا، من سے آبائہم ان کے آبا میں سے، ان کے آبا و اجداد میں سے، وازواجہم اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم اور ان کی اولاد میں سے، جنات عدن یدخلونہا سدا بہار باغات ہیں، ان میں وہ لوگ داخل ہوں گے۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو بھی نیکوکار ہوگا۔ والملائکۃ اور فرشتے، یدخلون داخل ہوں گے، علیہم ان پر، ان کے پاس، من سے کلی ہر بابی دروازے سے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کلی باب اور فرشتے ان کے پاس جنت کے ہر دروازے سے داخل ہوں گے، ان کے پاس آئیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو ہم پیچھے اہل و عقل و دانش ان لوگوں کے 8 خصائص پاڑے ہیں جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں اور اعمال صالحہ کرتے ہیں، تو رب نے ان کا اجر ذکر کیا ہے جنات عدن یدخلونہا کہ وہ ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل ہوں گے۔ دنیا میں جو ان کا امتحان ہونا تھا، جو انہوں نے زندگی گزارنی تھی، وہ گزار چکے، اب آخرت میں انہیں انعام سے نوازا جائے گا، لہٰذا وہ ہمیشہ رہنے والی جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت میں جو درجات ہیں ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے، اے معاذ جنت میں 100 درجے ہیں، جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کی مسافت ہے، 100 سال کا ان کا دورانیہ وقفہ ہے، اور الفردوس سب سے بلند یا سب سے درمیانی جنت ہے، جو جنت الفردوس ہے وہ سب سے بلند ہے یا درمیانی جنت ہے، اسی سے جنت کے دریا نکلتے ہیں۔ بس جب تم اللہ سے سوال کرو تو الفردوس کا سوال کرو، یعنی اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 7423 اور 2790۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ اور جو نیکوکار ہوں گے ان کے آباء و اجداد میں سے اور ان کی بیویوں میں سے اور ان کی اولاد میں سے، وہ بھی داخل ہوں گے۔ یہاں چونکہ یدخلون پیچھے فعل آ گیا ہے، لہٰذا یہ جو آگے اسم آ رہے ہیں اس کا تعلق اسی فعل کے ساتھ ہے، جو فاعل آ رہے ہیں اس کا تعلق بھی اسی فعل کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ان کے آباء و اجداد میں سے، یعنی باپ ہو گیا، دادا ہو گیا، پردادا ہو گیا، اور ان کی بیویوں میں سے اور ان کی اولاد میں سے، وہ اسی طرح
بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی نیچے تک، تو ان میں سے جو نیک صالح ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس پر فرمایا، وہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے اس طرح تصدیق کی جس طرح ان مسلمانوں نے تصدیق کی تھی، ہاں ان کے عمل ان کی طرح نہ ہو، وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ تفسیر کبیر میں ہے، جلد 7 صفحہ 36 میں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ نسبت رکھنے والے، یعنی وہ اولیاء کاملین ہو گئے نا، جن کے 8 خصائص اوپر ذکر ہوئے ہیں، اولیاء کاملین ہو گئے، ان کے ساتھ نسبت رکھنے والے، نسبی تعلق رکھنے والے، اگر ان کے عمل ان اہل اللہ صالحین جیسے نہیں بھی ہوں گے تب بھی ایمان کی وجہ سے اور ان کے ساتھ تعلق نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے گا۔ یعنی یہ نسبت کا جو فائدہ ہے ان کے آباء و اجداد کو، ان کی بیویوں کو اور ان کی اولاد کو حاصل ہوگا، تو ایک یہ فائدہ ہے۔ اور دوسرا اس میں یہ فائدہ بھی ہے کہ یہ ان اہل اللہ صالحین کے ساتھ مل جائیں گے، جنت میں ان کی ملاقات ہو جائے گی اور جنت میں یہ مل کر رہیں گے۔ تو یہ ملاقات ہے، جو لقاء ہے، ملنا ہے، یہ بھی اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ تو اولیاء کاملین کی نسبت سے یہ بھی ان کو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہوگا۔ اگرچہ عمل ان جیسے نہیں ہوں گے، عمل میں کوئی کمی بیشی ہوگی تو وہ بھی درگزر ہو جائے گی رب کی بارگاہ سے۔ اور یہ صرف جو ظاہری اعمال کی، یہ صرف یہ جو داخل ہونا ہے جنت میں، یہ نیک اعمال، یہ صرف ظاہری طور پر ایک سبب ہے۔ حقیقی طور پر ہر بندہ جنت میں جو جائے گا وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا۔ جو بندے نیک اعمال کرتے ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت کے باعث ہی کرتے ہیں۔ اس طرح پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی آیت میں، وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، اور فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے آئیں گے، فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے آئیں گے۔ وہ آ کر کیا کہیں گے؟ وہ یعنی یہ بھی ان کا ایک انعام ملے گا کہ فرشتے ان کے پاس حاضری دیں گے۔ آگے اگلی آیت میں ذکر ہے کہ فرشتے ان سے آ کر کیا کہیں گے، وہ اگلی آیت میں ذکر آ رہا ہے، سورۃ الرعد آیت نمبر 24 میں۔ اس میں ارشاد فرمایا، سلام، سلامتی ہو، علیکم، تم پر، بما، اس سبب سے، صبر تم، جو تم نے صبر کیا، سلام علیکم بما صبرتم، تو وہ انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے آئیں گے، مبارکباد دیں گے اور کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، سلامتی ہو، اس وجہ سے جو تم نے صبر کیا، تمہارے صبر کرنے کے صلے میں۔ فنعما، بس کتنا خوب ہے، عقبت دار، آخرت کا گھر، فنعما عقبت دار، بس اب دیکھو آخرت کا گھر کتنا خوب ہے، کتنا اچھا ہے۔ تو پچھلی آیت میں جو اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے آئیں گے، تب اس آیت مبارکہ میں وضاحت کر دی کہ وہ انہیں سلام کرنے کے لیے حاضر ہوں گے، ان پر سلام پیش کرنے کے لیے آئیں گے، کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ اس پر ایک حدیث مبارک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے جنت میں فقراء مہاجرین داخل ہوں گے، جو فقیر مہاجر ہیں وہ داخل ہوں گے، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے اور معاشی لحاظ سے پسماندہ، فرمایا وہ داخل ہوں گے، فقراء مہاجرین۔
جن کی وجہ سے سرحدوں کی حفاظت کی جاتی ہے اور ان کی وجہ سے مصائب سے نجات ملتی ہے۔ جو مصیبتیں ہیں یہ غریب مسلمان و مہاجرین کی وجہ سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، فرمایا ان کی وجہ سے مصائب سے نجات ملتی ہے۔ ان میں سے کوئی شخص اس حال میں فوت ہوتا ہے کہ اس کی خواہش اس کے دل میں رہ جاتی ہے، وہ اس خواہش کو پورا نہیں کر سکتا، یعنی کوئی بھی نیکی کی خواہش یا کوئی دنیا میں اسودگی کی خواہش، تو اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتا، رخصت ہو جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جن فرشتوں سے چاہے گا فرمائے گا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ اور ان کا سلام کرو، ان کے پاس جاؤ اور ان کو جا کر سلام کرو۔ فرشتے کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم آسمان میں رہنے والے ہیں اور تیری مخلوق میں سب سے بہتر ہے، یعنی ان کے ذہن میں آیا یہ زمین کے رہنے والے، ہم آسمان میں تیری قربت میں، تو کیا تو ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم جا کر ان لوگوں کو سلام کریں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ میرے وہ بندے ہیں جو میری عبادت کرتے تھے، میرے ساتھ کسی چیز کو بالکل شریک نہیں کرتے تھے، ان کی وجہ سے سرحدوں کی حفاظت ہوتی تھی، اسلامی ریاست کی جو سرحدیں ان کی حفاظت ہوتی تھی، ان کی وجہ سے مصائب سے نجات ملتی تھی، اور ان میں سے کوئی ایک بندہ اس حال میں فوت ہوتا تھا کہ اس کی خواہش اس کے دل میں رہ جاتی تھی، وہ اس خواہش کو پورا نہیں کر پاتے تھے۔ یہ سن کر فرشتہ ان کے پاس ہر دروازے سے جائیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا، کیونکہ تم نے صبر کیا۔ یہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حدیث نمبر 6570، جلد 2 صفحہ 168۔ تو یہ ہے فرشتے جا کر اس طرح انہیں سلام کریں گے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بما صبر تم، اس سبب سے جو تم نے صبر کیا، یہ صبر سے مراد ہے مختلف صبر کے معانی ہے کہ کس چیز پر انہوں نے صبر کیا۔ گناہوں سے باز رہے یہ بھی صبر ہے، دنیا کی مشقت مصیبت انہوں نے جی لی یہ بھی صبر ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین پر چلتے ہوئے انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا یہ بھی صبر ہے، پھر دنیا کی تکالیف پر صبر کیا، دنیا کی فضول چیزوں پر صبر کیا، اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہونے میں جو مشقتیں آئیں اس پر صبر کیا، یعنی یہ مختلف صبر کے پہلو ہیں کہ جس مشکل تکلیف مصیبت کا سامنا ہو وہ صبر کرتے رہے۔ وہ تو فرشتے انہیں یہی کہیں گے کہ جو تم نے صبر کیا اس پر تم پر سلامتی ہو۔ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، بس دیکھو آخرت کا گھر کتنا خوب ہے، کتنا اچھا ہے، کہ جو دائمی گھر ہے، ہمیشہ رہنے والا گھر ہے، اور اس میں دنیا کی طرح یہ حرص، ہوس، طمع، لالچ اور پھر انسانی جسم کے ساتھ جو لوازمات ہوتے ہیں دنیا میں، اس طرح آخرت میں نہیں ہوں گے، جنت میں نہیں ہوں گے۔ تو فرمایا دیکھو کتنا خوب اچھا گھر ملا ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الرعد آیت نمبر 25، اس میں ارشاد فرمایا والذین، اور وہ لوگ ینقضون، وہ توڑ دیتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد، بعد اس کے، میثاقہ، مضبوط کرنے کے بعد، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور جو لوگ اللہ کا عہد اس کے مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ، اور وہ قطع کر دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، ماں اس کو امر اللہ، اللہ نے حکم دیا، بھی جس کے ساتھ، ان یُؤْصَلَ، کہ اسے جوڑا جائے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُؤْصَلَ، اور ان تمام امور کو وہ کاٹ دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں جن کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم کیا ہے، وَيُفْسِدُونَ، اور وہ فساد انگیزی کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، اور وہ زمین میں فساد انگیزی کرتے ہیں،
اولئکا یہی لوگ ہیں، لہم لیے ان کے اللعنت لعنت ہے، اولئک لہم اللعنہ انہی لوگوں کے لیے لعنت ہے، ولہم اور ان کے لیے ہے سوء الدار برا گھر، ولہم سوء الدار اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ ابھی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جس طرح پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل عقل و دانش جو مؤمنین صالحین تھے کاملین تھے ان کے 8 اوصاف ذکر کیے، 8 خصائص ذکر کیے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو مفسدین ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، ان کی 3 علامتیں ذکر کی ہیں اور 3 خصائل بد ان کے ذکر کیے ہیں جو اللہ کی لعنت کے اور بد انجام کے مستحق ہوتے ہیں۔ پہلے فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اس کے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اب یہ اسی وعدہ کو یاد کرایا جا رہا ہے جو عالم ارواح میں لیا گیا کہ جب اللہ نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، اے ہمارے مالک تو ہمارا رب ہے۔ رب ماننے کا مطلب یہی تھا کہ باری تعالیٰ جو تیری طرف سے احکام ہوں گے ہم عمل کریں گے، ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ تو فرمایا وہ وعدہ کرنے کے بعد تم نے اسے توڑ دیا، رب کی ربوبیت کو بلا دیا، اس کی الوہیت کو بلا دیا، اس کے آگے نے جھکنے کو، اس کی فرما برداری کرنے کو، اطاعت کرنے کو بلا دیا، دنیا کے فطروں میں مبتلا ہو کر۔ یہ بھی مراد ہے عالم ارواح کا وعدہ، اور دوسرا اس سے یہ بھی مراد ہے کہ جب اللہ تعالی نے اپنی واضح نشانیاں پوری کائنات میں بکھیر دی اور یہ سارے دلائل اس کی ذات کا پتہ دیتے ہیں، تو تم نے ان سارے دلائل کو نظر انداز کر دیا۔ اور تیسرا اس سے یہ بھی مراد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری دین کے ساتھ دنیا میں مبعوث ہو گئے، اللہ کے آخری کلام قرآن کے ساتھ مبعوث ہو گئے، تو تم نے اس سے بھی نگاہیں پھیری رکھی۔ تو اس سے نگاہیں پھیرنے کا مطلب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کرنے کا مطلب ہے تم نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا۔ اور دوسرا فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اسے توڑ دیتے ہیں۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق اور اپنی مخلوق کے حقوق تم پر رکھے انہیں جوڑے رکھنے کا، تو تم نے حقوق اللہ کو بھی توڑ دیا، قطع کر دیا، اور حقوق العباد کو بھی کاٹ دیا، نہ حقوق اللہ ادا کیے نہ حقوق العباد ادا کیے، دونوں طرح سے تم نے ظلم کیا۔ اور تیسرا فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد انگیزی کرتے ہیں۔ زمین میں فساد انگیزی سے مراد ہے کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں، حق کی طرف بلاتے ہیں، تم ان سے جھگڑا کرتے ہو، قتل و غارت گری کرتے ہو، بد امنی پھیلاتے ہو، اور ہر طرح سے لوگوں کو حق کی طرف جانے سے روکتے ہو، تو یہ زمین میں فساد انگیزی ہے۔ فرمایا یہ بھی تم نے کیا۔ پھر آخر میں ان کا انجام ذکر کر دیا اولئک لہم اللعنہ، یہی لوگ ہیں ان کے لیے لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کے غضب کا مستحق ہونا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ میں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ فرمائے ان کے لیے لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا گھر ہے، کہ جو جنت کی نعمتیں ملنی تھی اہل ایمان کو اور انہیں ایمان لانے کے، اب یہ اس سے محروم ہو گئے۔ اب ان کے لیے برا گھر ہے، وہ کون سا؟ جہنم کا گھر، جہنم کی سختیاں، جہنم کی تکلیفیں۔ تو اچھا کون ہوا؟ جو دنیا کے عارضی دنیا کی مشقتیں سختیاں جھیل کر آخرت کا ابدی انعام پا گیا، کیا وہ کامیاب ہوا؟
جو دنیا میں عیش و مستی سے اللہ کی نافرمانی کر کے عارضی دنیا میں جس نے آخرت کو برباد کر لیا وہ کامیاب ہوا۔ کون کامیاب ہوا؟ وہی حقیقت میں کامیاب ہے جو عارضی دنیا پر آخرت کو ترجیح دے دیتا ہے، اس فانی دنیا پر ابدی دنیا کو ترجیح دے دیتا ہے اور رب کے احکام پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عارضی فانی دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے والا بنا دے۔ ہر لمحہ ہمیں اللہ رب العزت اپنی رضا، اپنے حبیب کی رضا پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں شیطان کے شر سے، نفس کے فتنوں سے اپنی پناہ عطا فرمائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔